حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں قبیلہ قریش کا ایک نوجوان مرد حاضر ہوا اور یوں عرض گزار ہوا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کا ہر حکم مانوں گا مگر آپ مجھے ایک گناہ کی اجازت دے دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی قبل از بعثت کے یادگار واقعات میں سے ایک بہت اہم واقعہ وہ حلف ہے جو قریش کے مختلف خاندانوں کے چند افراد نے باہمی طور پر طے کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس معاہدے میں ایک رکن کے طور پر شریک تھے۔ زیر نظر واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک کے 20ویں سال کا ہے۔ عربوں کی ساری خرابیوں کے باوجود ان کے اندر ابھی تک اخلاق حسنہ کی بعض باقیات موجود تھیں۔ ظلم کے خلاف کبھی کبھار ان کی رگ حمیت جاگ اٹھتی تھی اور وہ ظالم سے مظلوم کا حق دلانے کے لیے سینہ سپر ہو جاتے تھے۔ قبیلہ بنو زبیر کا ایک شخص کچھ مال تجارت لے کر مکہ آیا۔ اس کی بیٹی بھی اس کے ساتھ تھی۔ اس تاجر سے اس کا سامان مکہ کے مشہور مالدار سردار عاص بن وائل نے خرید لیا، لیکن اس نے سینہ زوری کرتے ہوئے اس زبیدی تاجر کی بیٹی کو بھی اپنے قبضے میں لے لیا۔ وہ اجنبی شخص خانہ کعبہ میں آیا اور خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر بلند آواز سے روتے پیٹتے ہوئے فریاد کرنے لگا: اے شہر مکہ کی شرفا، تمہارے بااثر آدمی عاص بن وائل نے مجھ سے زبردستی میری بیٹی چھین لی ہے۔ مسافر اور مظلوم ہوں، تمہاری خدمت میں درخواست گزار ہوں کہ میری داد رسی کرو اور میری بیٹی مجھے واپس دلاؤ۔ قریش کے کچھ نوجوانوں نے اس مظلوم کی آہو پکار سنی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں یہ بات ڈال دی کہ مردان کا تقاضا ہے کہ اس مسافر کی داد رسی کی جائے۔ جب تاریخ میں ہم اس واقعے کا مطالعہ کرتے ہیں تو دل سے یہ بات اٹھتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کے اندر ایک مظلوم کی داد رسی کو شرف قبولیت بخشتے ہوئے ان لوگوں کے دل کی خیر کی جانب آمادہ کر دیے۔ یہ کتنے لوگ تھے، ان پر کوئی مستند حوالہ ہماری نظر سے نہیں گزرا، البتہ گمان غالب یہ ہے کہ یہ لوگ درجن بھر کے لگ بھگ ہوں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان میں پیش تھے۔ یہ سب لوگ اس زبیدی کو اپنے ساتھ لے کر عاص بن وائل کے دروازے پر پہنچے۔ اسے باہر بلایا گیا اور سب نے یک زبان ہو کر کہا کہ اس مظلوم پر تم نے کیوں ظلم ڈھایا ہے؟ اس ظالم نے کہا: میں نے کوئی ظلم نہیں کیا، وہ لڑکی کنیز ہے۔ جب مال کا سودا کیا تھا تو یہ لڑکی بھی میں نے اس شخص سے خرید لی تھی۔ عاص بن وائل کا یہ جواب سن کر وفد کے لوگوں نے زبید سے وضاحت مانگی تو اس نے کہا: خانہ کعبہ کی عظمت و تقدس کی قسم، میں نے اپنی لڑکی بیچی نہیں ہے اور نہ ہی وہ کنیز ہے، وہ میری بیٹی ہے اور اس شخص نے اپنی قوت کے بلبوتے پر زبردستی اسے اغوا کر کے اپنے گھر میں ڈال لیا ہے۔ اس پر وفد کے لوگوں نے سختی کے ساتھ عاص بن وائل سے بات کی تو اس بدبخت نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا اور زبید کی لڑکی اسے واپس دینا پڑی۔ لڑکی واپس کرتے وقت بدبخت اس نے ارکان وفد سے کہا کہ میں کل صبح لڑکی واپس کروں گا، ایک رات مجھے اس کے ساتھ گزار لینے دو۔ تو اس وفد کے تمام غیرت مند ارکان نے اسے سختی کے ساتھ اس ارادہ بد پر شرم دلائی اور کہا کہ یہ ہرگز ممکن نہیں۔ چنانچہ اسے اپنے شیطانی ارادے پر عمل کا موقع نہ ملا اور زبید کی بیٹی اسے واپس ہو گئی۔ اب اس نے اپنی بیٹی کو ساتھ لیا اور اپنے علاقے کی طرف روانہ ہو گیا۔ جاتے ہوئے وہ اور اس کی بیٹی ان تمام نوجوانوں کو دعائیں دے رہے تھے جنہوں نے ان کی داد رسی کی۔ مظلوم کی بددعا بھی رب عرش تک بلا روک ٹوک پہنچتی ہے اور اس کی دعا بھی اللہ رب العزت اسی وقت سنتا ہے، اس میں بھی کوئی روک ٹوک نہیں ہوتی۔ محترم ناظرین کرام، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے ہمراہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے کہ راستے میں ایک بکری کا بچہ کچھ ایسی حالت میں مرا ہوا دکھائی دیا کہ اس کے پورے جسم پر مکھیاں پڑی ہوئی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے سوال کیا: تم میں سے کون ہے جو بکری کے اس مرے ہوئے بچے کو خریدے گا؟ صحابہ حیران ہوئے اور عرض کی: اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم تو اس مرے ہوئے بکری کے بچے کو بے دام بھی نہ لیں اور پھر اسے خریدنا تو نیرا گھاٹا ہی ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:
یاد رکھو دنیا کے مال کی مثال بھی مرے ہوئے اس بکری کے بچے کی جیسی ہے، آخرت کو پس پشت ڈال کر دنیا کا مال و متاع بھی نرا گھاٹے کا سودا ہے۔ اس واقعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک انتہائی کامیاب اور لاجواب معلم ہونے کا بھی پتہ چلتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک عملی مثال اور نمونہ سامنے رکھ کر صحابہ کے ذہنوں میں ایک سوال پیدا کر دیتے اور پھر اس کا جواب دیتے۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کبیرہ قریش کا ایک نوجوان حاضر ہوا۔ اس وقت صحابہ کرام سراپا ادب بنے ہوئے تھے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ نوجوان جو عنوان شباب کے عالم میں تھا یوں عرض گزار ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کا ہر حکم مانوں گا، مگر آپ مجھے ایک گناہ کی اجازت دے دیں، کیونکہ میں یہ گناہ کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ جوان، یہ تو بتا کہ وہ کون سا گناہ ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ حضور مجھے بدکاری کی اجازت دے دیں، اسے چھوڑنا میرے بس کی بات نہیں۔ اس واقعے پر کوئی زاہد خشک اور مبلغ محض ہوتا تو درستگی کلام کی اس انداز سے نہ جانے اس کے ساتھ کیا سلوک کرتا، اسے جھڑک دیتا کہ ظالم تو نے یہ کیا بات کہہ دی۔ عین ممکن تھا کہ طیش میں آ کر وہ اسے اپنی مجلس سے ہی نکال دیتا، لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی مبارک پر ذرہ برابر بھی شکن نہ آئی۔ صحابہ کرام حیران اور پریشان ہو کر یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قریشی نوجوان کو اپنے قریب کر لیا اور بڑی شفقت سے نرم لہجے میں پوچھا، اے بیٹے ذرا یہ بتا، جس جرم کی تو نے مجھ سے اجازت مانگی ہے کس سے کرنے کا ارادہ ہے؟ کیا تو ایسا اپنی ماں سے کرے گا؟ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہرگز نہیں، کیا کوئی اپنی ماں سے بھی ایسا ارادہ کر سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں تو نہیں، سچ کہا تو نے، یہ تو ایسا اپنی بیٹی کے ساتھ کرے گا؟ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا اپنی بیٹی سے کوئی ایسا تصور کیا جا سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم نے بالکل ٹھیک بات کہی، تو پھر کیا اپنی بہن سے ایسا ارادہ ہے؟ اور اسے عرض کیا، نہیں یا رسول اللہ، کیا کوئی اپنی بہن سے یہ حرکت کر سکتا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں تو نے سچ کہا۔ پھر آپ نے چچی، پھپھی، خالہ، جتنے محرم رشتے ہو سکتے تھے سب گنوائے اور وہ ہر ایک کے بارے میں انکار کرتا رہا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح نفسیاتی طور پر اس کو یہ بات کی یقین دہانی کرا دی کہ تو جس خاتون سے بھی بدکاری کا اعتکاف کرے گا وہ کسی نہ کسی کی ماں، بہن، بیٹی وغیرہ ہوگی، اور اگر تجھے اس کام کی اجازت دے دی جائے تو پھر تیری سگی ماں اور بہن بھی نہیں بچ سکیں گی۔ اصل نقطہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نوجوان کو سنانا چاہتے تھے وہ اس کے دل میں اتر گیا۔ پھر حدیث پاک میں آگے بیان ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست شفقت اس کے کندھے پر رکھ دیا۔ کتنا خوش نصیب تھا وہ نوجوان کہ جو گناہ کی اجازت مانگنے آیا تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کرم کا ہاتھ اس کے سر پر پڑ گیا۔ آپ نے اس کے حق میں دعا فرمائی کہ اے اللہ، اس نوجوان کے گزشتہ گناہ معاف فرما دے اور اسے آئندہ گناہ کرنے کی توفیق چھین لے۔ حدیث کے راوی صحابی بیان کرتے ہیں کہ پھر زندگی بھر کے لیے اس کی ماہیت قلب اس طرح تبدیل ہوئی کہ مرتے دم تک کسی کی طرف غلط نظر نہیں اٹھی تھی۔ محترم ناظرین، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے اور ہمیں نیک لوگوں میں شامل کرے اور نیک لوگوں اور مسلمانوں کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، آخر میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی سا بھی ایک نام کومنٹ باکس میں ضرور ٹائپ کر دیں۔ ملتے ہیں آپ سے اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔